وادیوں کی خاموشی، اونچے سنگلاخ پہاڑ، چٹانوں میں تراشی ہوئی صدیوں پرانی عمارتیں، آج بھی یہ جگہ گواہی دیتی ہے ایک عظیم معجزے کی اور ایک ایسی قوم کی جس کو طاقت، ہنر اور دولت کی انتہا تک پہنچایا گیا، مگر جب انہوں نے اللہ کی نشانی کو جھٹلایا تو صرف ایک چیخ نے ان کی روحیں کھینچ لیں۔ آئیے قرآن میں بار بار ذکر کی جانے والی قوم سمود اور حضرت صالح علیہ السلام کی اصل، مستند اور مکمل داستان سنتے ہیں۔ قوم سمود ایک قدیم عرب قوم تھی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ قرآن میں یہ بات کہیں نہیں کہ قوم سمود کی نسل قوم عاد سے نکلی۔ یہ دونوں علیحدہ قومیں تھیں۔ جغرافیہ: قوم سمود کا علاقہ تھا الحجر، آج کا مدائن صالح، سعودی عرب کے العلا اور تبوک کے درمیان۔ یہ لوگ نہایت طاقتور، ذہین اور غیر معمولی فن رکھنے والے تھے۔ قرآن میں ہے، وہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے۔ سورہ ہجر۔ ان کے علاقوں میں باغات، چشمے اور پہاڑوں میں تراشے ہوئے بڑے بڑے محل تھے۔ اللہ نے انہیں بے شمار نعمتیں دیں، مگر ان کے دلوں میں غرور بھر گیا۔ قرآن میں ان کا یہ جملہ ذکر ہے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ سورہ فصلت۔ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنا معبود بنا لیا۔ کمزوروں پر ظلم، تجارت میں بے ایمانی اور معاشرے میں کھلم کھلا فحاشی، سب کچھ عام ہو چکا تھا۔ یہ لوگ فساد کرنے والی قوم بن گئے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام پیدائشی طور پر معزز، عقل مند اور سب کے محبوب تھے۔ جب اللہ نے آپ کو نبوت دی، آپ نے اپنی قوم سے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ قوم کے سردار ہنس پڑے۔ اے صالح، کل تک تو ہم میں امید کا شخص تھا، آج تو ہمیں ہمارے باپ دادا کے معبودوں سے روکتا ہے۔ کچھ لوگ سچ جاننے لگے تھے، مگر سرداروں نے انہیں ڈرا کر روک لیا۔ سرداروں نے کہا، اگر تم سچے نبی ہو تو اس چٹان سے ایک زندہ اونٹنی نکال کر دکھاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، پہاڑ میں لرزش ہوئی، چٹان پھٹی اور ایک عظیم نورانی اونٹنی باہر نکلی۔ قرآن میں اسے کہا گیا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے نشانی ہے۔ یہ معجزہ واضح، کھلا اور اللہ کی قدرت کا ثبوت تھا۔ اللہ نے حکم دیا، ایک دن اونٹنی پانی پیے گی، دوسرے دن قوم پانی پیے گی، اور جس دن اونٹنی پانی پیتی، پورے شہر کے لیے اس کا دودھ کافی ہو جاتا تھا۔ یہ ان کے لیے آزمائش تھی کہ وہ اللہ کی نشانی کا احترام کریں۔ جب کچھ لوگ ایمان لانے لگے، سرداروں کو خطرہ محسوس ہوا کہ اگر اونٹنی کا مقام بڑھتا گیا تو قوم صالح کے پیچھے چل پڑے گی۔ چنانچہ قرآن کے مطابق 9 سرکش لوگوں نے خفیہ منصوبہ بنایا کہ وہ اونٹنی اور اس کے بچے کو قتل کر دیں گے۔ میں ایک رات جب اونٹنی پانی پی کر واپس گئی تو قاتل گھات میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے حملہ کیا اور اللہ کی اونٹنی کو شہید کر ڈالا۔ حضرت صالح علیہ السلام آئے تو غم و صدمے سے فرمایا، تمہیں 3 دن کی مہلت ہے، پھر اللہ کا عذاب آئے گا۔ یہ مہلت اللہ کی طرف سے آخری تنبیہ تھی۔ تفسیر میں آتا ہے کہ پہلے دن چہرے پیلے، دوسرے دن سرخ، تیسرے دن سیاہ ہو گئے۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ عذاب طے ہو چکا ہے۔ قوم پر سخت گھبراہٹ طاری ہوئی۔ چوتھے دن فجر سے پہلے آسمان سے اچانک ایک ہولناک آواز آئی۔ قرآن نے ہے، ایک سخت چیخ نے انہیں پکڑ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ سورہ الحجر۔ یہ چیخ ایسی تھی کہ دل پھٹ گئے، روحیں نکل گئیں اور پوری قوم صفائے ہستی سے مٹ گئی۔
उनके तराशे हुए घर, पहाड़ों में बने महलात, कुछ भी उन्हें बचा न सका। अजाब के बाद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने तुम्हें नसीहत की थी मगर तुम नसीहत को पसंद ना करते थे, और आप अपने ईमान वालों को लेकर वहां से चले गए। कुरान ये वाक़या इसलिए सुनाता है कि इंसान समझ ले, ताकत बचाने वाली चीज़ नहीं, दौलत बचाने वाली चीज़ नहीं, महल्लात और इमारतें इंसान को नहीं बचाती, सिर्फ ईमान ही बचाता है। आज मदाइने सालेह एक वीरान वादी है जहां कभी दुनिया की अजीम तरीन कौम आबाद थी। उनके तराशीदा घर आज भी कहते हैं कि जिसने अल्लाह की निशानी को झुटलाया उसे न ताकत ने बचाया, न हुनर, न पहाड़ों के महल। अगर आपको ये मुस्तनद कुरानी दास्तान पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप अगले एपिसोड में किस कौम या नबी की कहानी सुनना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।